آج دو شخصیتوں کا تذکرہ کرنا ہے، بہت جامع صفات شخصیات، لیکن یہ کہ آج اس تذکرے کا رنگ ذرا چھیڑ چھاڑ کا سا ہوگا، اور کیونکہ مخالف سے یا دشمن سے، یہ دشمن میں بہت بے تکلفی میں جو پیار کا کلمہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ دشمن سے صرف عبرت ہی نہیں، فرحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں یہ اپنا یہ خیال ثابت کروں گا کہ دشمن بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ایسے پیارے دشمنوں سے محروم آدمی وہ زندگی کو ٹھیک سے بسر نہیں کر سکتا۔ تو آج کی، بلکہ میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بھی رکھا ہے خلاف معمول، اور عنوان ہے پیارے دشمن۔ یہاں دشمن وہی شاعروں والا دشمن ہوتا ہے کہ دشمن جان دشمن دین و ایمان محبوب کے لیے جو ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیارے دو پیارے دشمن جو ہیں، ان میں ایک تو سید ابراہیم صاحب ہیں، مشہور دانشور، مصنف، آرٹسٹ، اور غالباً مطلب موسیقی وغیرہ کے بھی ماہر، رقاصی کے میں بھی بہت گہری وہ نظر رکھنے والے، رقاصی پر بھی، رقاصاؤں پر بھی کہنا چاہیے۔ تو آج کچھ جیسے ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، انہی کے جیسے ان کی سمجھ میں آ سکنے یا انہیں لطف اندوز کر سکنے والے اسلوب میں۔ سید ابراہیم صاحب، یہ بہت، اگر مطلب یہ بالکل سنجیدہ اگر بات کریں جو آج نبھانی نہیں ہے، کیونکہ سنجیدگی سے جو ہے وہ ایک بیزاری سی بھی، سنجیدہ رہتے رہتے آدمی جو ہے وہ بیزار بھی ہو جاتا ہے، کم از کم میں تو ہو جاتا ہوں۔ تو آج اس بیزاری کا بھی علاج کروں گا، اور ہر وقت جیسے استاد کی پوزیشن لے کر بیٹھنے سے بھی آدمی جیسے لکڑی کا سا بن جاتا ہے، تو اس بیچارے کو مطلب یہ کہ زندگی میں لطف اندوزی کے ہر دروازے کو خود پر بند کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے میرا یہ ٹائپ نہیں، میں کسی فکر کا، کسی نظریے کا، کسی حلقے کا ترجمان نہیں ہوں۔ تو یہ لوگ اس اعتبار سے میرے محسن ہیں کہ یہ زندگی میں تصنع جو پیدا ہو جاتا ہے میری عمر کے لوگوں میں، اس تصنع کی گرد کو جھاڑ دیتے ہیں، اس تصنع کی پٹیاں کھول کر جیسے ہاتھ پاؤں پھیلانے کی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سید ابراہیم صاحب بہت سنجیدہ آدمی ہیں، اور سوشل معاملات میں ان کی تنقیدی نظر ہے، اور یہ ہرگز کسی کی تقلید میں کوئی تصور یا خیال نہیں بناتے، یہ ہر اعتبار سے اوریجنل آدمی ہیں۔ اب وہ اوریجنل، ظاہر ہے کہ اوریجنل، اب استاد محبوب نورال عالم بھی اوریجنل ہیں، اور عرفی شیرازی بھی اوریجنل ہے، تو لیکن بہرحال اوریجنل کسی بھی جہت سے ہونا یہ ایک فخر کی بات ہے۔ تو اور بہت بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ کہ مجھ پر بہت تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں، اور میں کم از کم 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو فیس بک پر بہت مصروف رہتے ہیں، وہ اتنی ہی لگن اور انہماک سے جیسے افلاطون اپنی اکیڈمی میں مصروف رہتا تھا۔ تو 3 آدمی یا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی پوسٹیں میں جمع کرواتا ہوں، یعنی صرف وہ نہیں جن میں میرا ذکر ہو، بلکہ ان کی پوسٹ جمع کرواتا ہوں، اور اس کو غور سے پڑھتا ہوں، اور ان سے کچھ جینوین فائدے بھی حاصل کرتا ہوں۔
ذہنی فائدے بھی اور شخصیت کو ذرا زندگی بخشنے والے فرحت انگیز وہ فائدے بھی. تو لیکن ان کے بارے میں میری سعید ابراہیم صاحب سے میری کچھ ملاقاتیں رہی ہیں، مطلب تو برسوں گزر گئے، تو ان ملاقاتوں میں بھی ان کا تاثر مجھ پر ہمیشہ جیسے فرحت بخش رہا ہے اور تحریروں سے وہ اور بڑھ گیا ہے. تو اب ان کے بارے میں جیسے انہیں خوش کرنے کے لیے، جس طرح ان کی چاند ماری سے میں خوش ہوتا رہتا ہوں اور واقعی خوش ہوتا ہوں، تو ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ چاند ماری کی اجازت دیں، کچھ چھیڑ چلنے کی اجازت دیں، تاکہ ان کو بھی جو بہت زیادہ غیر ضروری انہوں نے سوشل ریفارمر کی جو پوزیشن لے رکھی ہے اس میں تھوڑا سا انہیں ریلیکس کرنے کا وقفہ مل جائے. تو ان کے بارے میں میرا اب یہ چاہیں تو سنجیدگی سے بھی کہہ لیں اور چاہیں تو شرارت کے انداز میں بھی سمجھیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ان ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، کوئی صاحب رائے آدمی نہیں دیکھا جو بچکانہ خیالات پر مفکرانہ اعتماد رکھتا ہو. ایک تو ان کا یہ کہ وہ مثال کے طور اور بہت ثابت قدم ہیں، وہ خیال چاہے ایک ہی ہے اور ظاہر ہے وہ ذہن بھی بڑا قابل رشک ہے جو ایک خیال اور 10 لفظوں میں اپنا پورا ورلڈ ویو بنا لے، یعنی وہ بہت کفایت شعار ذہن ہے نا کہ نہ زیادہ لفظ صرف کرتا ہے نہ زیادہ وہ فکری تنوع کا قائل ہوتا ہے، اس سے یہ ہے کہ نقصان پہنچتا ہے. تو ان کا ذہن اتنا یکسو ہے کہ یہ ایک خیال اور 10 لفظوں پر قناعت کرتے ہوئے یہ انسائکلوپیڈک ذہنوں کا مضحکہ اڑا سکتے ہیں، اور واقعی انہیں حق ہے کیونکہ ان کو اپنے اوپر شبہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ملتا. تو اب ظاہر ہے ایک خیال ہے اور 10 لفظ ہیں تو اس میں شبہ کی کیا گنجائش رہ جائے گی. تو یہ بالکل ایک کرسٹلائزڈ فکر جسے کہتے ہیں اس کے آدمی ہیں، اور یعنی اپنی فکر پر اپنے شعور پر ایسا اعتماد. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ انہیں بہت بہادری کے ساتھ اسلام سے چڑ ہے، اور یہ چڑ ایسی ہے، مطلب اس چڑ میں یہ اتنے ثابت قدم ہیں کہ اگر مفتی فضل ہمدرد اور مفتی صداقت علی فریدی ایسے جید اور ثقہ عالم LGBTQ کو عین اسلام ثابت کر دیں تو یہ اس پر بھی لعنت بھیج کر اسٹریٹزم کے پرچارک بن جائیں گے. ان کی برکت سے ایک اصطلاح کو عائن کرنے کی بھی توفیق حاصل ہو. اب یہ کم فائدہ ہے کہ اسٹریٹزم کی اصطلاح سوجھ گئی. ان کا سارا کام جو ہے وہ اسٹریٹزم ایسی ہی اصطلاحیں وضع کروانے کی تاثیر رکھتا ہے. پھر ماشاءاللہ یہ شاعر بھی ہیں، بہت کریٹیو آدمی ہیں، اور وہ کریٹیو ان کے جو شعبے ہیں وہ کئی ہیں، یہ یک فن آدمی نہیں ہیں. شاعری بھی کرتے ہیں، اور شاعری بہرحال ایسی ہے کہ اس میں بھی بہادری آپ دیکھیے اور اپنے اوپر اعتماد اور ثابت قدمی کہ ان کی شاعری کسی واقعی اور حقیقی شاعر کو دکھائی جائے، مطلب یہ نہ موجود ہوں، تو وہ جس کاغذ پہ وہ شاعری لکھی ہوگی اس کاغذ کو جلا کر اس سے سگریٹ سلگائے گا اور باقاعدہ ثابت کرے گا کہ اس کاغذ کا بہترین مصرف یہ تھا. اور اگر یہ خود جا کے سنائیں تو پھر وہ جو مشاق شاعر یا ناقد اگر با اخلاق اور وزادار ہوا تو قہقہوں کو کھانسی میں بدلنے کی مشقت اٹھا لے گا، مگر ان سے کچھ نہیں کہے گا.
اور خدا نخواستہ بے مروت ہوا تو پھر ان کے ہاتھ سے پٹے گا، مطلب ایسا تبصرہ کرے گا کہ پھر ان کے ہاتھ سے پٹنا اس کی تقدیر ہے۔ آرٹسٹ بھی بہت منفرد ہیں، اور ان کے آرٹ کا بہت بڑا اظہار جو ہے وہ سرورق میں ہوتا ہے، کتابوں کے سرورق بنانے میں، اور وہ بہت سے ہیں، وہ ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی نمونے ہیں۔ تو ان کے ان جو آرٹ کے ان شہ پاروں کو دکھا کر، اب دیکھیے یہ انفرادیت ہے، اس پہ کوئی اگر اس پہ شک کرے گا تو وہ ان سے بغض رکھتا ہے کہ ان کے آرٹ کے جو شہ پارے ہیں انہیں دکھا کر NCA کو، جہاں سے انہوں نے سند حاصل کی ہے وہیں پڑھے ہیں، تو NCA کو ان کی تصویریں دکھا کر بلیک میل کیا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی مغربی ملک وغیرہ ہوتا تو مقدمہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں بہرحال ہمارے یہاں NCA کو بلیک میل کرنے کو کبھی جی چاہے تو اس کا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے منہ قلم کے شاہکار لے جا کے انہیں دکھا دیجئے کہ یہ ہیں آپ کے، مطلب آپ کی پروڈکشن۔ پھر آرٹسٹ ہی نہیں، آرٹسٹ یہ مطلب موسیقی جانتے ہیں، اچھا ذوق رکھتے ہیں، اور اس اچھے ذوق کو اپنی گائیکی کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ تو پھر دوسری ان کی بلکہ تیسری جہت ہے، اب یہ اتنے اہم لوگ ہیں یہ دونوں کہ مجھے نوٹس بنا کر بیٹھنا پڑے، یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی شخصیت اتنی زیادہ متنوع اور جامع الاوصاف ہے کہ کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے، کہ ان کے تعارف میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور ایک یہ میری جیسے اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، یعنی سماجی مسائل وغیرہ کے یہ چیمپئن ہیں، پیدا کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور حل کرنے میں بھی بہت کمال کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو سوشل سائنس ان کا ایسا شعبہ ہے کہ جس کے بارے میں ذرا خوش مزاجی سے، ظرافت سے کہا جائے، جو تعلق کو مضبوط بناتی ہے، اپناپن پیدا کرتی ہے، تو اگر میں اس کی لبرٹی لوں تو پھر یہ جیسے پرائمری اسکول ٹیچر، اور پرائمری اسکول بھی مطلب کسی گاؤں کا، تو اس پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تنقیدی بصیرت اور پنڈت کوکا پرساد کے تصور آزادی کے امتزاج سے حیوانی حقوق، معاشرتی آزادی، اور زیویریا ہالینڈر کے فیمنزم کے سب سے بڑے یا شاید اکیلے ترجمان یہ ہیں، اور ان کے افکار اور ان کی شخصیت سے میں ایک نیا ڈسپلن پیدا کر سکتا ہوں، اور وہ ڈسپلن ہے کہ یہ جیسے کوانٹم میکینکس ہے نا، بڑا فخر کرتے ہیں لوگ کوانٹم میکینکس، تو وہ نہیں، یہ بائیو میکینکس کے ریٹائرڈ حامی ہیں۔ اب عمر ایسی ہو گئی کہ ریٹائرمنٹ کی ہو گئی، تو یہ بہرحال یہ بائیو میکینکس کے ریٹائرڈ پرجوش حامی ہیں، اور ان کا جو سارا اس طرح کا ڈسکورس ہے مکمل ڈسکورس ہے، کیونکہ وہ 3 فقروں میں یا ایک پیرے میں مکمل ہو سکتا ہے، تو وہ گویا ہر ایک کو یاد ہو جانے کی قابلیت بھی رکھتا ہے۔ تو وہ اس طرح کا ہے، بہت جیسے اچھا لگتا ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ ایک پیالہ لسی ہے، مطلب شعور ان کا لسی کا پیالہ ہے، تو اس ایک پیالہ لسی سے دودھ اور دہی اور مکھن کے بڑے بڑے پلانٹ لگا دیتے ہیں، اور اس معاملے میں یہ شاید
دنیا میں سب سے بڑے یا پہلے اور آخری ماہر لبنیات ہیں۔ لبنیات اگر یہ سید ابراہیم صاحب پڑھ لیں ظاہر کہ یہ ان کے فرہنگ ذہن میں نہیں ہوگا یہ لفظ، تو لبنیات کا مطلب ذرا دیکھ لیں اور پھر اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں ان صحبتوں کو بہت ہی خوشگوار طریقے سے یاد کرتا ہوں۔ وہ صحبتیں میری زندگی کی یادگار صحبتیں ہیں، 4-6 جو مجھے ان کے ساتھ نصیب ہوئی۔ یہ بات میں دیانت سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جیسے مجھے لوگوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہے، میں یہ اس بات کو جیسے ڈھونڈتا رہتا ہوں، اس کا طالب رہتا ہوں کہ آدمی دیکھنے میں منفرد نظر آئے۔ تو آج کل تو سب چہرے ایک جیسے، حلیے ایک جیسے، تو اس سے جیسے تھک جاتا ہے آدمی۔ تو میں اب بھی اپنے دیکھتا رہتا ہوں کہ شاید کوئی منفرد چہرہ نظر آ جائے۔ وہ میری تلاش 20 برس پہلے سعید ابراہیم کو دیکھ کر پوری طرح جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ یہ میری ایک بہت بڑی پیاس بجھانے کا زندہ سبب ہے کہ اب ان کو دیکھیں۔ اگر جس نے دیکھا ہوگا وہ اس کی تائید کرے گا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ انہیں دیکھنے ضرور پہنچے۔ یہ جیسے ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے ہر فلسفی سے زیادہ فلسفیانہ لک، دیوداس سے بڑھ کر اداس چہرہ، خان صاحب عبد الکریم کی سی صورت بنانے کی بے مثل صلاحیت سے چھلکتا ہوا ایک آرٹسٹ، وہ آپ کو جیسے یہ سب خوبیوں کا مجموعہ حالت اظہار میں ان کے چہرے میں نظر آ جائے گا۔ ایسا چہرہ کس کو ملتا ہے؟ آپ سوچئے۔ یہ مصنف بھی ہیں، شاید 2 کتابیں، ایک میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ ان کی مایۂ ناز کتاب ہے جس پر انہیں بجا طور پر فخر ہے، اور وہ شاید جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں مقبول بھی ہے۔ وہ ہے سیکس اور سماج۔ تو وہ سیکس جو ہے وہ جیسے سیکس اور سماج، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ پنڈت کوکا پرشاد اور کوئی فلاں ناتھو رام ریفارمر، تو وہ اس میں آپ کو اپنے کمال پہ پہنچا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی یہ چیزوں کو منیملائز کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو دنیا کے بڑے لوگ ان کے پسندیدہ شعبوں میں پوری ایکوریسی کے ساتھ منیملائز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پڑھ کے دیکھیے، اگر یہ میرے دوست بن جائیں تو میرے حقیقی دوستوں میں ایک اضافہ ہوگا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا دوست بن جاؤں تو یہ مجھے یہ شرف بخشیں گے یا نہیں، لیکن اگر یہ مجھے اپنا دوست بنا لیں اور یا بننے کی اجازت دے دیں تو میں دوستوں ہی کے ماحول میں رہنے والا، انہی سے تربیت پانے والا، انہی سے زندہ رہنے کے احوال کو وصول کرنے والا آدمی ہوں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بن جائیں تو ایک دوست کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب اس میں بس ایک ان میں ذرا سی کمی ہے، ظاہر وہ بڑے سے بڑے آدمی میں، ان میں تو ایک ہے، سقراط میں 50 تھیں، افلاطون میں 25 تھیں، لیکن یہ وہ اس میں بھی منفرد ہیں کہ بس ایک خرابی سی ہے، کمزوری سی ہے ان کی، کہ کبھی کبھی اوچھا وار بھی کر دیتے ہیں۔ اور جیسے مجھے کو بتاؤ ظالم شوہر اور سنگ دل باپ، یہ بتایا، اور مذہب فروش بھی کہہ دیا کہ خوب مزے سے رہتا ہوں مذہب کی دکان لگا کر۔
تو اب اچھا شوہر ہونا تو ان پر کیسے ثابت کیا جائے؟ البتہ یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ بھائی سعید ابراہیم 1 سال کو چھوڑ کر، جسے گزرے ہوئے بھی 50 برس ہو چکے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، اس 1 سال کو چھوڑ کر مجھ پر کبھی 2.5% والی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی آج تک۔ تو اب یہ زکوٰۃ کا قانون قاعدہ نصاب کیا ہوتا ہے، یہ امید ہے کہ جو سنا ہوا ہوگا شاید اب تک انہیں یاد ہو، تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ذرا سی ان میں یعنی بلو دا بیلٹ بھی کبھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ہماری کوئی حرکت ہوتی ہے اس سے انہیں غصہ آتا ہے، تو وہ اپنے انداز سے جیسے سزا دیتے ہیں۔ اور لیکن وہ جو فکری استقامت و تیقن ہے، وہ تو میں نے کبھی کسی میں ایسا نہیں دیکھا، یعنی جن زندہ لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو جیسے میں مثال دوں کہ یہ اگر ایک بے روزگار نشئی کے پاس جائیں اور وہ ان سے کہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ پیسہ دے دو، تو یہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر اس کو اب لیکچر دینا اپنی علمی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھیں گے۔ 10 روپے دینا تو معمولی بات ہے، یہ اس کو 10 منٹ دیں گے، یعنی اپنے قیمتی ترین اوقات کے 10 منٹ اس پہ خرچ کر دیں گے، اور اس کو خدا کا منکر ہونا دلیل اور منطق اور مخصوص اصطلاحوں کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کریں گے، یعنی انکار وجود باری تعالیٰ کے بہترین دلائل دے کر اس نشئی کو مطلب شاید اپنا ہم خیال بنا لیں، شاید نہیں، شاید مطلب واقعی اپنا ہم خیال بنا لیں گے، اور اس کے بعد بھی بہرحال 10 روپے نہیں دیں گے، وہ مطلب اس کا کندھا تھپک کے آگے بڑھ جائیں گے مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز سے۔ اب استقامت دیکھیے کہ جس استدلال کے ساتھ اور جن الفاظ میں خدا کے وجود کا منکر اسے بنایا ہے، عین وہی دلائل اور وہی اصطلاحیں ٹامس ایکویناس اور سینٹ آگسٹائن اور امام غزالی کو چت کرنے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ تو انہیں اپنی دلیل اور اس دلیل کے اظہار اور اس کی لاجک، اس سب پر اس کے کامل اور مکمل اور پرفیکٹ ہونے کا ایسا اعتماد ہے جو میں نے ان کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ اتنا زیادہ مطلب وہ لوگ مسافر کی طرح ہیں، یہ منزل پر پہنچے ہوئے عارف ہیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ ان کو اپنی دلیل بدلنے کی ضرورت کہیں نہیں محسوس ہوگی، اور ان دلائل کو جو الفاظ جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے دماغ میں محفوظ کر رکھا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ یہ افلاطون کو بھی جا کے مناظرے کی دعوت دے سکتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور اگر افلاطون نہ مانے تو اس کی کم ذہنی پر افسوس کرتے ہوئے یہ وہاں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ میری نظر میں یہ دلچسپی بڑھانے والی چیزیں ہیں کسی آدمی میں۔ میں خوش نصیب ہوں گا کہ مجھے اس طرح کے اور بھی ملیں، تو اور ان کی ہر جو چاند ماری ہے یا مجھ کو جو نشانہ کبھی کبھی مطلب وہ التفات ہے ان کا، وہ کوئی وہ نہیں ہے، وہ جیسے ایک خیر خواہ جو ہے وہ آپ کی ذہنی پستی کا، آپ کے کردار کی گراوٹ کا علاج کرنا چاہتا ہے، اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور واقعی اچھا لگتا ہے۔ تو امید ہے کہ انہیں بھی اپنا تذکرہ اچھا لگا ہوگا ہماری زبان سے،
اور میں نے تو بھائی ان سے بڑا تعلق نبھایا ہے، ان کے نام پر ایک نظم لکھی ہے، اور وہ اچھی بھلی نظم ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اوریجنل مفکر ہیں، یہ کتابوں اور ادب وغیرہ سے آلودہ ذہن سے پیدا ہونے والے افکار کے حامل نہیں ہیں، تو اب ظاہر ان کو وہ سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ خیر مجھے لکھتے وقت معلوم تھا کہ سمجھ میں نہیں آئی، اور اس میں ان کو نیٹشے کے مرتبے پہ بٹھا دیا ہے، تو اسے وہ اپنی توہین سمجھیں گے، بلکہ سمجھ بھی اگر وہ لیں کہ بھئی مجھے جاوید نے نیٹشے سے اوپر بٹھایا ہے، تو یہ چیز ان کی نظر میں ان کی توہین ہوگی، تو وہ توہین بہرحال اگر وہ توہین تھی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح میں نے ایبسرڈ پلیز لکھتا ہوں تو ان میں بھی انہیں کردار بنایا ہے، کسی وقت وہ سناؤں گا، تو اس میں بھی مطلب ان کو بہت مرکزی کردار کی حیثیت دی ہے، اور پورے ان کے وقار کو محفوظ اور ملحوظ رکھا ہے، تو وہ انشاءاللہ کبھی سناؤں گا، تو اس سے بھی ہماری جو ان سے وہ نیاز مندی کا ایک ثبوت حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھے ہمارے ایک بہت پیارے دشمن ایمان سید ابراہیم۔ اب ایک اتنے بڑے آدمی تو نہیں ظاہر ہے، لیکن ایک ان سے زیادہ شاید دلچسپ شخصیت رکھنے والے ایک دوسرے ہمارے پیارے دشمن ہیں۔ یہاں دشمن کا مطلب کہنے والے کے لیے مختلف ہے، ان کے کانوں میں پہنچے گا تو وہ دوسرا ہوگا۔ ہم دشمن پیار سے کہہ رہے ہیں، یہ دشمن چنگیزی سماعت کے ساتھ سنیں گے، جیسے چنگیز خان سے کوئی کہہ دے تم میرے دشمن ہو، یہ اسی طرح بھڑک اٹھیں گے، اور پتہ نہیں اللہ جانے آگے کیا کریں، لیکن ہم بہرحال یہ صفائی پیشگی دے رہے ہیں کہ ہم یہ پیار سے کر رہے ہیں۔ تو یہ صاحب ہیں صلاح الدین درویش صاحب، ان کے میں نے کچھ نکات لکھے ہیں، اس کی تفصیل میں گیا تو زیادہ وقت لگ جائے گا، تو مختصر ان کے ایک ایک وصف کی نشاندہی کروں جو میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے، میں نے اس سے بہت ہی فرحت جو ہے وہ کشید کی ہے، اس سے میرے اندر چھائی ہوئی بعض دھند جو ہے، وہ بعض حصوں میں دھند چھائی ہوئی تھی وہ چھٹ گئی، وہاں سورج کی روشنی پڑ گئی، تو میں اس میں ان کا مطلب ممنون۔ تو ان کو بھی میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے، ملا ہوں، اور مزے کے آدمی ہیں بہت، تو بلکہ ان کے بارے میں ایک مرتبہ ان کے کسی ہم نشین نے پوچھا بھی تھا مجھ سے، جو میرے بھی دوست ہیں، لیکن وہ دوست جیسے علمی اور مذہبی پیرائے میں زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی توہین کرتا ہے تمہاری، تو میں اس سے قطع تعلق کر لوں۔ یہ دو آدمیوں نے کہا جو انہی کے ہم نشینوں میں روز کے، یعنی قریب روز کے ہم نشینوں میں سے، تو مجھے یاد ہے، اب الفاظ نہ یاد ہوں لیکن بات یاد ہے کہ میں نے کہا یہ تو آپ لوگ مطلب ان سے دوستی کو بہت قیمتی سمجھیں، اور میری وجہ سے ترک تعلق وغیرہ نہ کریں، میں ہوتا تو میں روز وہاں جا کے بیٹھتا جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بیٹھنے پہ مائل ہوتا، مطلب یہ اب ہماری دل کی بات ہے نا جو اپنے دوستوں سے کہی ہے، دو دوستوں سے، تو لیکن ان کی شخصیت کو اگر اسکین کریں نا اور کہیں کہ بھئی ان کے بنیادی پوائنٹس بتاؤ ان کی شخصیت کے، تو وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے، یہ بغض اور کینے کے بہت بڑے اسٹاکسٹ ہیں۔ اگر بغض جو ہے وہ کوئی اناج وغیرہ کی شکل میں ہوتا تو یہ سب سے بڑے ذخیرہ دار ہوتے، اگر اشرفیوں کی شکل میں ہوتا تو یہ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہوتے،
تو یہ اس کے بہت بڑے اسٹاکسٹ ہیں اور اس کو بانٹنے میں بھی بخیل نہیں ہے، مطلب ذخیرہ اپنا لٹاتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی سپلائی مسلسل ہے، جتنا لٹاتے ہیں اس سے 5 گنا پھر آ جاتا ہے۔ تو اور پھر یہ کہ ایسا آدمی، مطلب یہ کمال نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بغض کے اظہار کی نیت دے کر اسے لفظوں کا جامہ پہنائے، اور جس کو اس نے نشانہ بغض بنایا ہو وہ اسے کوئی مزاحیہ فریز سمجھے۔ تو یہ بغض کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ جس کے لیے ہوتا ہے وہ غصے میں آنے کی بجائے ہنسنے لگتا ہے۔ اب یہ صفت آپ کسی میں دکھائیے کہ کوئی ہمارے موجودہ ادبی فضا میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو آپ پہ حملہ آور ہو اور پورے جیسے ایک تیموری ارادے کے ساتھ، اور وہ آپ کو لگے کہ وہ گلیور والے قصہ یاد آ جائے، وہ آپ کو ہنسنے پہ مجبور کر دے، یعنی آپ اس کے لیے بالکل ہی بلکہ بے ضرر ہوں بھی تو اب اس کے لیے آپ فائدہ رساں بننے کی سوچیں گے۔ تو ایسی شخصیت بہت منفرد ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے، اور جس گمان ہے کہ وہ یہ تاثر ٹھیک ہے، کہ خوش نصیب ہے وہ جسے ایسا دشمن ملے جو جنگجوئی کے جذبات کو مزاحیہ کیفیات میں بدل دیتا ہے، تو وہ خوش نصیب ہے نا۔ اور بد نصیب ہے وہ جسے یہ دوست بنا لیں، یہ دوست بنا کے جب تعریفیں کرتے ہیں تو اب ہر آدمی یہ یقین کر لیتا ہے کہ اسے نہیں پڑھنا یا اس سے نہیں ملنا، تو چلو یہ بھی سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میرے لیے کرامت ہیں نا، کہ یہ جس کی بھی تعریف کریں گے میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ یار بڑی مہربانی، اب اسے نہیں پڑھنا، اور جس کی برائی کریں گے اس کی طرف کشش پیدا ہو جائے گی، بلکہ یقین سا ہوگا کہ وہاں کوئی بات ہوگی جب ہی درویش صاحب اس پر آگ بگولہ ہو رہے ہیں یا اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس ایک فطرے کو اگر دیکھیں تو یہ شخصی انفرادیت کا ایک نہایت نادر نمونہ ہے نا، کہ دشمن بن جائیں تو آپ فخر کریں اور آپ خوش ہو، اور دوست بن جائیں تو فکر کریں، کہ جیسے وہ سقراط نے ایک پر کہا کہ اپنی بیگم سے پوچھا کہ ارے بھائی میرے اندر دیوانگی کے کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں کیا؟ تو بیگم نے کہا نہیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ دیوانے ہیں آپ؟ تو کہا نہیں، آج ایک پاگل نے مجھے راستے میں سلام کیا تو مجھے شبہ ہوگا کہ کہیں میں بھی تو اس جیسا نہیں، تو ان کا سلام خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور ان کی دشنام جو ہے وہ بہت آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو اور شخصیت اس طرح کی جو ان کی لڑائیاں وغیرہ یہ، اور بہت بے جھجک لڑتے ہیں، کوئی نفاق نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، اور وہ بہت سچا اظہار ہے، اور دماغ میں ظاہر کچھ ہے نہیں تو وہ اس کا اظہار اگر ہو جائے تو وہ برا لگتا ہے نا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ خالی ذہن ہیں، تو دل کا بغض ظاہر کرتے ہیں، ذہن میں بغض کے اسباب اور یہ دلائل وغیرہ نہیں ہیں، مطلب ذہن اس قابل نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے تو باعث رحمت ہو گیا نا کہ ان کا اختلاف ہر ایک کو ہنسائے گا، اور یہ جتنا مجھے بدنام کریں گے اتنا نیک نامی مجھے بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ بھی مطلب ہر معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جیسے شرمیلے پہلوان کی طرح ہیں، ایک پہلوان ہے جو شرمیلا ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہ مطلب یہ کہ وہ پہلوانوں نے اپنے فنون جو ہیں وہ بالکل حیوانی طاقت پہ رکھے ہوئے ہیں،
وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس حیوانی طاقت کے فقدان میں آدمی بڑا پہلوان ہوتا ہے. تو یہ ذرا شرمیلے سے ہیں. تو ان کے میرے ذہن میں ایسی تشبیہ آتی ہے کہ ایک شرمیلا پہلوان جو شہزوروں کو ٹی بی سینیٹوریم کے بیڈ پر لیٹ کر للکارتا ہے، اور یہ سورما جو لیٹا ہوا سورما ہے پرانے زمانے میں ہوتا تو جیسے وہ رسم تھی نا جنگ کی کہ شروع ہوتی تھی 2-3 آدمیوں کی مبارزت سے، وہ لڑتے تھے، پھر فوجی سب لڑتے تھے، تو مبارزت جسے کہتے ہیں. تو یہ صاحب اگر پرانے زمانے میں ہوتے تو مبارزت کے لیے رستم کو بھی للکارتے تو وہ منہ چھپا لیتا. یہ یقینی بات ہے. اب اس فوج کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رستم انہیں دیکھ کے منہ چھپا لے اس مخالف فوج کا. تھوڑا سا یہ ہے کہ بامروت بھی ہیں، تو کوئی نقلی میاں آزاد مل جائے نا تو اس کے آگے یہ اصلی خوجی ہیں، اور اگر اصلی میاں آزاد سامنے آ جائے اس کے پیچھے یہ افراسیاب ہیں. نقلی میاں آزاد کے آگے خوجی اور اصلی میاں آزاد کے پیچھے مطلب اس کی نظروں سے چھپ کر یہ افراسیاب ہیں. تو اور دوسرے یہ کہ ایک ادبی ان کی حیثیت، اصل میں یہ ادب کے آدمی ہیں اور سوشلزم وغیرہ یہ سب لبرلزم مطلب جو چاہتے ہیں اس میں ماہر ہیں. ترقی پسند تحریک، اس زمانے میں یہ ترقی پسند تحریک کی آبرو ہیں، یعنی بچی کھچی آبرو جو رہ گئی ہے وہ یہ ہیں. اب یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اتنی بڑی تحریک کی آبرو ہے. تو ان کے ساتھ کیونکہ مجھے ذرا سا مزہ آتا ہے کہ یہ غصے میں آ جائیں تاکہ زیادہ مزاحیہ نمونے سامنے آئیں. تو اور مجھے جیسے مجھے اپنے اوپر یہ نہ کرنا پڑے کہ میں ضبط کر رہا ہوں. یہ بہت مصنوعی باتیں ہوتی کہ آدمی کسی اخلاقی وجہ سے ضبط کر رہا ہے اور اپنی نظر میں بڑا بن رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امتحان میں نہیں ڈالتے. ان کی ہر دشمنی ضبط کا تقاضا ہی نہیں کرتی بلکہ فرحت پہنچاتی ہے. تو اسی میں نے ان کے لیے تفریحاً کچھ حجویہ جملے بھی کہے تھے، وہ مجھے یاد نہیں. نثری حجب بھی ان کی تھی. حجب نگاری ظاہر ہے ہم شاعر ہیں تو ہر صنف میں مہارت مشق کرنا چاہتے ہیں، اور حجب ہمارے یہاں لکھنے والے رہ ہی نہیں گئے تو وہ روایت مت رہی ہے، تو اب ہم شاعر ہیں اسے زندہ کر رہے ہیں. تو میں نے تو بہت حجمیں لکھی ہیں، ایک دو نہیں. تو حتیٰ کہ اپنی بھی 3 حجمیں لکھی ہیں. اب بتاؤ کوئی حجب نگاری کی روایت میں کوئی شاعر دکھا دو جس نے اپنی حجب بھی اسی تیکھے لہجے میں لکھی ہو جس تیکھے لہجے میں دوسروں کی کہی جاتی ہے. وہ بلکہ میں اس کے دونوں کا ایک ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی مجھے یہ سب لیکچر نہ دے کہ بری بات ہے اور جو ہم نے اپنی حجب لکھی تو ہم پہ سب حلال ہے. تو وہ حج جو میں نے اپنی لکھی ہے فارسی میں، اور ظاہر ہے کہ درویش صاحب بیچارے تو نہیں سمجھیں گے، بلکہ درویش صاحب کے کیمپ میں ان کے مطلب مربی اور معلم بھی نہیں سمجھیں گے. تو ان خراتین گلے نرم و سیاہ، می نماید خیش را صاحب کلاه. یہ اپنے کو کہہ رہا ہوں. می نماید خیش را صاحب کلاه، نحس رویو خبث خویو ہرزه گوست، بے حیا و خیره چشم و لانگ جوست. یہ ایک حجب کا وہ ہے. اسی طرح ایک دوسری ہے کہ وہ سلاسی میں ہے، یہ بھی سلاسی میں تھی. بہر بدل کے یہ اس لیے آپ کو ماننا چاہیے کہ یہ 2 ہیں کہ روئے سیاہ و ریش سپید و دہان سرخ،
نیش کبود زد بدلم از زبان سرخ، اقرب خریف کے جاوید نام اوست۔ تو جہاں کہو میں اپنا یہ سنا دیتا ہوں، جہاں بھی کہو سناؤں گا۔ تو اب مجھے تو اب لائسنس مل گیا نا، میں دوسروں کو بھی سناؤں، جسے اپنا سمجھوں گا اس کے لیے حزب لکھ دوں گا۔ تو انہیں بھی اپنا سمجھتے ہوئے حزب میں نے لکھی، ان کی مختصر سی، مطلب اس میں تھوڑا سا حزب لکھنے میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جس کی حزب لکھوں وہ اسے سمجھ کے غصے میں آئے۔ تو یہ ان کے یہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو وہ مختصر سے لکھ کے پھر دل اٹھ گیا کہ بیچارے ترجمہ کرواتے پھریں گے۔ تو بہرحال ان کی صلاح الدین درویش تفریحی حجو ہے۔ تذکیر ویش یا ہست، تصغیر ویش یا ہست، ان ویش جزو درویش۔ اس کا ترجمہ کر ہی دوں تاکہ وہ مزید الجھن میں نہ پڑے نا، اور کسی واقعی فارسی داں سے کروا دیا تو پھر اس سے تعلق ختم ہو جائے گا مطلب۔ تو وہ بارہ کہ ویشیا مطلب جیسے جسم فروش عورتوں کو ویشیا، تو یہ تفریح میں شدت پیدا کرنے کے کہ ان کو بھی کچوکا لگائیں، محض اس وجہ سے کہ ویشیا کو اگر مخفف بناؤ تو ویشیا کا مخفف ویش ہے، تو درویش میں جو ویش ہے وہ وہی ویش ہے جو ویشیا کا مخفف ہے۔ اسی طرح یہ نمونے دکھا رہا ہوں کہ در صلاح الدین درویش ان قدر بے نحوی است، در صلاح الدین درویش ان قدر بے نحوی است، چون کسے گوید کہ صحوی در حقیقت سہوی است۔ اب یہ لکھا ہوا ہو تو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ صلاح الدین درویش اس پورے نام میں اس قدر غلطی، بے نحوی، بے قاعدگی، بے ضابطگی ہے، یعنی کہ صلاح الدین درویش نام میں بھی اور اس نام کے شخص میں بھی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ سعاد والا صحوی یعنی ہوش مند، صحوی کا مطلب ہے ہوش مند، خبردار، بیدار دماغ والا، کہ صرف لفظوں کی آواز میں اشتراک سے، وہ صرف صوتی اشتراک سے وہ دونوں لفظوں کو ایک سمجھتا ہے، ایک مفہوم میں سمجھتا ہے کہ سعاد والا صحوی جو بلند دماغ ہے، ہوشیار ہے اور چیزوں کو حفظ کیے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، وہ اصل میں بھلکڑ ہے، یعنی جس کا ہوش زیادہ ہے اصل میں وہ بے ہوش ہے۔ تو کوئی آدمی جیسے سعاد والے صحوی کو سین والے صحوی کا ہم مفہوم بنا دے، یہ اس طرح کی غلطی اس شخصیت میں بھی ہے، اس نام میں بھی ہے، ایک اردو میں بھی ہے، لیکن یہ صرف ایک شعر کا ہے اردو میں۔ وہ ذرا ڈر لگتا ہے کہ زیادہ لکھ دیا تو یہ تو اردو کم از کم کا کی کے تو سمجھ ہی لیتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئے جب یہ جناب ناگہاں در پیش، یا ان کا کوئی دوست ہو وہ سن رہا ہو جو ان سے ملنے والا ہو، ان سے پوچھنے جناب ناگہاں درپیش کو سمجھے، اس میں جو ندرت ہے اس ترکیب میں، ایک شاعرانہ جو حسن ہے اسے سمجھے، اس سے لطف اندوز ہوئے۔ تو سمجھ میں آ گئے جب یہ جناب ناگہاں درپیش، صلاح الدین کو سلو کہا، درویش کو منہ کیش۔ تو صلاح الدین کو سلو سین سے کہا نا، تو سلو ایک وہ منکری مارے ہوئے ایک وہ ہے، جیسے
سانپ سے ملتا جلتا ایک وہ ہے، تو وہ زمین کے نیچے ہی رہتا ہے زیادہ. تو صلاح الدین کو سلو کہا، سین سے سلو کہا. ہمارے یہاں ایک فریز ہے نا، سلو سانپ. اور درویش کو منہ کیش، یہ ذرا لمبے بالوں والا کہ جی، اور درویشوں کے بہت لمبے لمبے بال بھی ہوئے ہیں. تو جب ہم یہ جو اچانک سامنے والی منفرد ترین شخصیت اچانک سامنے آ گئی تو ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یا ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ صلاح الدین نہیں سلو ہے، درویش نہیں منہ کیش ہے. منہ کیش بھی نئی ترکیب ہے. اب تھوڑا سا فنی نکتہ بھی بتا دوں نا. منہ کیش کا مطلب ہے کہ جس کا مشرب اور مذہب سب کچھ اس کے بال ہوں. تو یہ مطلب وہ خیر شاعری پڑھاتے رہے ہیں، وہ خوش ہوں گے ان سب تشریحوں سے. یہ دونوں حضرات ایسے ہیں کہ یہ مجھ سے ملنے آ جائیں یہاں تو میرے لیے وہ ایک یادگار اور خوشگوار موقع ہوگا. اگر کبھی آ گئے یہاں آپ لوگوں کے سامنے تو آپ شاید مجھے دیکھیں کہ اتنا خوش تو کم دیکھا ہے. یعنی آپ بھی گواہی دیں، دیکھنے والے بھی، دونوں. اور یہ کچھ وقت آ کے گزار دیں میرے لیے تو میرے ساتھ، تو میں اس کا معاوضہ دینے پر بھی راضی ہوں. کیونکہ ہم نے ایک انجمن پہلے نوجوانی میں بنائی تھی. وہ ایک رنچوڑ لائن ایک علاقہ ہے پرانی کراچی میں، لیاری میں آتا ہے. تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے، ان کا گھر تھا اور ان کے سامنے ہی ایک آفس تھا فلیٹ میں نیچے. وہ تھا انجمن قصاباں. وہ ہے یہ واقعی انجمن کراچی میں تھی، کم از کم انجمن قصاباں. ان کی قصابوں کی یونین کا آفس تھا. تو یہاں ہم نے چپکے سے لگا دیا، لکھ دیا وہ چاک سے انجمن قصاباں اس طرح. ادھر وہ ایرو بھی بنا دی. تو انہیں کئی دن پتہ ہی نہیں چلا ان ہمارے دوستوں کو. تو ایک دن اب انہیں کیا معلوم کس نے لکھا، لیکن نہیں انہیں معلوم نہ ہو پاتا اگر کسی اور سے لکھواتا میں. وہ میرا خط پہچان گئے کہ نون کو یوں کر کے لکھا. وہ آئے کہنے یار یہ کیا حرکت ہے، وہاں سے میں تھوڑی رہتا ہوں، میرے والد بھی اس طرح سے. تو ہم اس طرح لوگوں کو جو گپیں ہانکنے والے ہوتے تھے نا ان پر خرچ کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے ہفتے بھر اور ان کے ساتھ ایک رات گزارتے تھے. یہ غالباً ہر مہینے تو کم از کم ایک ہوتا تھا وہیں رنچوڑ لائن میں. تو وہ جب آتے تھے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جو گپی لوگ، مشہور لوگ، لیکن صلاح الدین درویش کی طرح بے سلیقہ نہیں، بہت فصیح و بلیغ قصے سنانے والے. تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے تو واقعی انتظار کرتے تھے یار فلاں کو آنا ہے پرسوں. اب انتظار آج سے شروع ہو گیا اور بہت تجسس، اور ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے ہم. اور وہاں جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنی پڑتی تھی وہ ہم ہی جانتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوانی کا کچھ ازالہ چلو ہمارے بڑھاپے میں بھی ہو گیا ہے ان حضرات کی شکل میں. تو اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے اور ہم پر اسی طرح مہربان رکھے جیسے کہ یہ ہیں. ان کے رویے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ آئے.